بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا۔ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا۔ خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا۔ خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو۔ اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی۔ تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جاؤ۔ غبار آلود رنگ و نصب ہیں بالوں پر تیرے۔ تو اے مرغ حرم، تو اے مرغ حرم، اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا۔ تو اے مرغ حرم، اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جاؤ۔ خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے۔ نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا۔ نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جاؤ۔ مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جائے۔ گزر جا بن کے سیلے تند رو کو ہو بیاباں سے۔ گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ کھا جا۔ گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ کھا جا۔ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا۔ خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بندہ کی شان ابدیت حق تعالی کے لیے صحیح ہو جاتی ہے تو اس کو کسی کام میں بھی تکلف کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ وہ اس کا کارساز بن جاتا ہے۔ اور جب وہ کارساز بن جاتا ہے تو اس کو بے نیاز بنا دیتا اور مخلوق سے چھپا لیتا ہے کہ وہ مخلوق کا محتاج نہیں ہوتا۔ الغرض عمل میں مشقت اسی وقت تک محسوس ہوگی جس وقت تک کہ تو وصول اللہ کے قصد اور ارادہ میں ہے اور اس راہ طریقت میں چل رہا ہے۔ اور جب پہنچ گیا اور تیرے سفر کی مسافت ختم ہو چکی کہ صاحب نسبت بن گیا تو قرب خداوندی کے مکان میں آ گیا۔ اب تکلف جاتا رہے گا اور تیرے قلم میں اس کے ساتھ انس بیٹھ جائے گا، پھر وہ بڑھتا رہے گا یہاں تک کہ قلم کے سارے کناروں کو گھیر لے گا
اول تو چھوٹا ہوگا، اس کے بعد بڑا بنے گا، پس جب بڑا بنے گا تو قلب حق تعالیٰ سے لبریز ہو جائے گا، اور کسی دوسرے کے لیے اس تک پہنچنے کا نہ کوئی راستہ باقی رہے گا اور نہ اس میں کوئی گوشہ۔ اگر تو اس درجہ تک پہنچنا چاہے تو اس کے حکم کی تعمیل کرنے اور ممانت سے باز آنے میں، اور بھلائی و برائی، تونگری و افلاس، عزت و ذلت اور اغراض کے پورا ہونے اور نہ ہونے کو اسی کے حوالہ کرنے میں مشغول ہو، کہ اس کے لیے عمل کرے اور اجرت کا ذرہ برابر بھی مطالبہ نہ کرے، کام کرے اور مقصود کام لینے والے کی خوشنودی اور اس کا قرب ہو، بس اس کا تجھ سے راضی اور تیرا دنیا و آخرت میں اس کا مقرب بن جانا ہی اجرت بنے، کہ دنیا میں اس کا قرب ہو تیرے قلب کے لیے اور آخرت میں بدن کے لیے کام کر اور لالچ مت کر، نہ ایک ذرہ کا اور نہ دیناروں کی تھیلی، اپنے کام کی طرف نظر مت کر، بلکہ تیرے اعضاء کو تو کام میں ہلنا چاہیے اور تیرا دل کام لینے والے کے ساتھ لگا رہے، بس جب یہ حالت کامل ہو جائے گی تو تیرے قلب کے لیے آنکھیں ہوں جن سے تو دیکھے گا، نے اکھ دل والی جداں کھل جاندی، عرش فرش دسے یکسان ویلی، وہ خود ہی خود کولوں جداں جدا ہوئے، دسے خود ہلا مکان بیلی۔ تیرے قلب کے لیے آنکھیں ہوں گی جن سے تو دیکھے گا، معنی صورت بن جائیں گے اور غائب حاضر بن جائے گا اور خبر معائنہ بن جائے گی۔ بندہ جب حق تعالیٰ کے قابل بن جاتا ہے تو حق تعالیٰ اس کا ہر حال میں ساتھی ہوتا ہے، کہ اس میں تغیر و تبدل فرماتا اور اس کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کرتا ہے۔ وہ سرتپا معنی اور سرتپا ایمان و ایقان و معرفت و مشاہدہ بن جاتا ہے۔ اس کا دن بلا شب، روشنی بلا ظلمت، صفائی بلا کدورت، قلب بلا نفس، باطن بلا قلب، فنا بلا وجود اور غیبت بلا حضور، یعنی ہر کمال بلا زوال بن جاتا ہے، کہ وہ ساری مخلوق بلکہ اپنے وجود سے بھی غائب ہو جاتا ہے، کہ کسی سے بھی واسطہ نہیں رکھتا۔ اس سب کی بنیاد حق تعالیٰ کے ساتھ مانوس ہونا ہے۔ جب تک تیرے اور حق تعالیٰ کے درمیان یہ انس کامل نہ ہو جائے، واعظ بننا درست نہیں۔ یہ قدم مخلوق سے پرے ہٹ، نہ ان کی ضرر رسانی کوئی چیز ہے نہ نفع رسانی، یہ مضمون حاصل ہوا اور ان سے علیحدگی نصیب ہوئی، اور ایک قدم نفس سے پرے ہٹ اور اس کی موافقت نہ کر، بلکہ حق تعالیٰ کی رضا کے متعلق اس کو دشمن سمجھ، کہ اس سے بھی علیحدہ ہو جائے گا۔ پس مخلوق اور نفس آگ کے دو سمندر اور ہلاک کرنے والے دو جنگل ہیں، جن میں بتیرے ڈوب چکے ہیں اور جل چکے اور بھٹک کر مر کھپ چکے ہیں۔ پختگی کے ساتھ اس ہلاکت سے عبور کر جا کہ بادشاہت ہاتھ آئے گی۔ اول یعنی مخلوق و نفس میں مبتلا رہنا مرض ہے، اور دوسری یعنی ان سے عبور کر کے خالق کو پکڑنا دوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے بیماری اور دوا اتاری ہے، اور جملہ امراض کے لیے دوائیں ہیں جو اسی کے پاس اور اسی کے ہاتھ میں ہیں، کہ ان کا مالک اس کے سوا کوئی نہیں۔ جب تو توحید پر جمع رہے گا تو واحد یعنی حق تعالیٰ کے ساتھ تجھ کو انس نصیب ہوگا۔ جب تو فقر پر صبر کرے گا تو تجھ کو تونگری نصیب ہوگی۔ دنیا کو چھوڑ اور آخرت کو طلب کر، اور اس کے بعد مولا کا قرب طلب کر۔ مخلوق کو چھوڑ اور خالق کی طرف رجوع کر۔ تجھ پر افسوس، مخلوق اور خالق جمع نہیں ہو سکتے، پس یہ ملے گی تو وہ ہاتھ سے جائے گا۔
اور وہ ملے گا تو یہ ہاتھ سے چھوٹے گی۔ دنیا اور آخرت قلم میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، نہ اس کی کوئی صورت ہے اور نہ یہ ہو سکے، اور نہ اس سے کچھ حاصل۔ بس یا تو مخلوق ہوگی یا خالق ہوگا، یا صرف دنیا رہے گی یا صرف آخرت۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مخلوق تیرے ظاہر میں ہو کہ بدن سب سے ملے جلے، اور خالق تیرے باطن میں کہ دل اس کے سوا کسی سے نہ لگے، اور دنیا تیرے ہاتھ میں ہو اور آخرت تیرے قلم میں، باقی قلم کے اندر دونوں جمع ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سو اب تو اپنے نفس کے لیے دیکھ لے کہ دنیا چاہیے یا آخرت، اور اس کو اختیار کر لے۔ پس اگر دنیا چاہتا ہے تو آخرت کو قلب سے نکال، اور اگر مولا کو چاہتا ہے تو دنیا اور آخرت اور جملہ ما سوا اللہ کو اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ جب تک حق تعالیٰ کے سوا ایک ذرہ بھی تیرے قلب میں رہے گا تو اس کا قرب دیکھ سکے گا، اور نہ انس اور اس کے ساتھ دل لگانا تجھے نصیب نہ ہوگا۔ جب تک دنیا کا ایک ذرہ بھی تیرے دل میں رہے گا اس وقت تک تو آخرت کو اپنے سامنے نہ دیکھے گا، اور جب تک آخرت کا ایک ذرہ بھی تیرے قلم میں رہے گا اس وقت تک حق تعالیٰ کا تقرب تجھ کو نظر نہ آئے گا۔ سمجھدار بن کہ اس کے دروازہ پر نہ آ مگر صدق کے پاؤں سے، کہ پرکھ والا خدا بڑا دانا ہے۔ تجھ پر افسوس تو نے مخلوق سے پردہ کیا، خالق سے نہ کیا۔ تیرا پردہ کیا مفید ہو سکتا ہے، ان قریب مخلوق کے نزدیک بھی تیرا پردہ فاش ہو جائے گا، کہ کارکنان قضاء و قدر تیری جیب اور تیرے گھر کے اندر سے سب پونجی جمع نکال لیں گے۔ اے ٹوٹے ہوئے کنچ کو اپنے کھانے کے اندر نکالے بغیر چھوڑ دینے والے، اپنے ہریسہ کے کھاتے وقت تجھ کو حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے اور تیری حفاظت فرمائے، جیسے پرہیزگاروں کی فرماتا ہے، اور تیری ہدایت کا متولی ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔